طاقت نہیں ہے، صاحب عجیب و غریب عالم میں ہیں، صاحب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، صاحب پریشان کن عالم میں ہے، پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ابوبکر صدیق موجود نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق اس وقت قباء میں موجود تھے، خبر پہنچتی ہے تو دوڑ کر آتے ہیں، سیدھے داخل ہوتے ہیں حجرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں چومتے ہیں، اور اس کے بعد آگے نکل کر باہر نکل کر ممبر پر چڑھتے ہیں اور قرآن کی وہ مشہور آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور کہتے ہیں جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا یہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور محمد کا رب وہ وفات نہیں پاتا، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ محمد انسان تھے، انہوں نے اپنا مشن، اپنی رسالت، اپنی نبوت کو پورا کر دیا، اور اللہ نے اپنے پاس محمد کو بلا لیا، اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ نے کہا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، محمد تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے کئی رسول گزر گئے، اگر انہیں قتل کر دیا جائے یا تو پھر یہ وفات پا جائے، کیا تم منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ یاد رکھو ایسا کرو گے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں۔ یاد رکھ لینا اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو ہمیشہ جزا دیتا ہے۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، جبکہ قرآن میں موجود ہے، ہم بار بار اسے پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیت اتنے بہترین انداز سے ابوبکر نے پیش کی کہ ہم اش کرتے رہ گئے، اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد میرے اندر انتصاب آیا، میں اس کے بعد رکا تھوڑی دیر کے لیے، یہ آیت نے مجھے بیدار کر دیا۔ ابوبکر صدیق کا ایمان، عزیز دوستو، ابوبکر صدیق کا ایمان، ہلے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، جو کام کرنا تھا کیا۔ یہ ایک لیڈر کی بہترین مثال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی لیڈرشپ کا قابل ہے، میرے بعد میرے منصب پر اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو عزیز دوستو، صحابہ کا عجیب و غریب عالم ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی، سب کو تھوڑی دیر کے لیے دھیرج آیا، اور اس کے بعد عزیز دوستو ایک اختلاف پڑ گیا۔ اختلاف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون اس ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ کئی لشکر گئے ہیں لڑائی لڑنے کے لیے، اب سارا عرب ہاتھ میں ہے، ڈھیر سارے مسائل ہیں، اسے کون سنبھالے گا؟ اتنے میں ثقیفہ بنی ساعدہ ایک چبوترا ہے مدینے کے اندر، وہاں پر انصار جمع ہو گئے، وہاں پر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ انصار میں خلافت ہونی چاہیے۔ یہ خبر جب ابوبکر اور عمر کو پہنچی تو دونوں نے وہاں پر حاضری دی، جو اخلاص کی علامت تھی، وہ پیچھے سے کام نہیں کیے، بلکہ جہاں اختلاف تھا وہاں پہنچے، چاہتے تھے کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اور ابوبکر صدیق نے تاریخی تقریر کی، بتایا کہ یاد رکھو سارا عرب بغیر قریش کے کسی اور کو نہیں مانے گا، قریش میں سے امام ہونے چاہیے، اور تم میں سے وزراء ہوں گے، تم میں سے منسٹرز ہوں گے جو ان خلفاء کی طرفداری کریں گے۔ اور ایسی تقریر ابوبکر کی طرف سے انصار جیسے نرم دل لوگ کہاں اختلاف کر دے۔ اس کے بعد خاموش رہ گئے، عمر بن خطاب آگے بڑھے، ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اور ابوبکر صدیق خلیفہ بن جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ہوا منگل کا دن۔ اب اس کے بعد بدھ کا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین کا معاملہ آیا، تو 7 لوگ اس کے لیے اتر گئے، علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید، عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، قثم بن عباس، اسامہ بن زید، شقران الصالح، اویس بن خولی، یہ 7 صحابہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے لگے۔ اویس بن خویل ایک صحابی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم پر لٹا لیا اور اس طرح کر رہے تھے، تو اس طرف علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑوں کو نہیں اتارا گیا، جس کپڑے میں تھے اسی کپڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا۔ جب تدفین کا معاملہ آیا تو پھر اختلاف پڑ گیا کہ کہاں دفن کیا جائے، بعض نے کہا بقیع، بعض نے کہا دوسری جگہ۔ ابوبکر صدیق وہاں پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا سنا ہے، نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں اسے دفن کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حدیث آ گئی سب خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، وہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لحدی قبر کھودا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी हुजरे में रखा गया। कफनाने के बाद तो सहाबा आकर नमाज पढ़ने लगे। 10-10 हुजरे में दाखिल हुए। पहले मुहाजिरीन दाखिल हुए, उन्होंने नमाज पढ़ी। फिर अंसार दाखिल हुए, उन्होंने नमाज पढ़ी। फिर औरतें दाखिल हुई, उन्होंने नमाज पढ़ी। फिर बच्चे दाखिल हुए, उन्होंने नमाज पढ़ी। इस ढंग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारा दिन नमाज पढ़ा गया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। माई आयशा कहती हैं, हम इंतजार कर रहे थे कि क्या हो रहा है। इतने में हमको खबर पहुंची, आवाज पहुंची कि अंदर हुजरे में दफन कर रहे हैं। तो तब मालूम हुआ कि कायनात का ये सबसे बेहतर आदमी सुपुर्द खाक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाशुम्बे की रात दफन किया गया। अजीज दोस्तों, इससे कायनात का ये सबसे जबरदस्त हस्ती वफात पा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है। इंशाअल्लाह और भी तफसील है, फिर कभी मौका मिले तो इसमें हम तफसील से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने जो भी कहा है, जो भी सुना है, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।